लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या जर्द यानी येलोश पानी खारिज हो तो दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। अन उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना ला नअुद्दुल क़ुद्रत वस्सुफ़रत बअद अत-तुहरी शैअन, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद खाकी या जर्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी आप अपने मुकर्रर अय्याम पर पाक हो गई, नहाई, नमाज पढ़ी और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद यूं मालूम हुआ कि येलोश डिस्चार्ज फिर हुआ है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा नहाने के लिए जहमत न करें। हैज से पाकीज़गी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा ताखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए। बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी, यानी है कब पाक होगी, कहीं नमाज न चली जाए, कहीं रोजा न चला जाए, अच्छा नहा ली, फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए, फिर नमाज छोड़ दी, फिर रोजा तोड़ दिए, फिर नहा लिए, तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको। इसी तरह बेजा ताखीर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा ही नहीं रहे, मैं सुस्ती के मारे कि अच्छा एक दो नमाजें और छोड़ ले, आराम कर ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल हैज में ताखीर होने पर कजा नमाजें अदा करना चाहिए। यानी अगर किसी वजह से पानी खत्म है, पानी नहीं है, या कई सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप कि नहा सके, या कोई वजह बन गई, यानी जानबूझ के नहीं हो गया ऐसे, तो फिर क्या है, जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाएं। النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرس فيها السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواه البخاري۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء، وائٹ ڈسچارج۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مصنون طریقہ یہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟
اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، یہ دونوں صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے، یعنی سارا مہینہ سویٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، اچھا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حاضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کے ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے، یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائیں، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھو قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی، بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر